رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا مجدد کے وسیلے سے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھ لے۔ الصلاۃ والسلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد بلا تمہید و تمثیل میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے مسلک کے غیور مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر اور احسان ہے کہ جس خالق اور جس مالک نے ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت میں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ خدا کی قسم آپ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے بارے میں اور اس کی حقیقت کے بارے میں اگر آپ کو پتہ چلے تو آپ سینہ تان کے لوگوں کو یہ بتاتے پھرے کہ رب کا فضل ہے، رب کا کرم ہے کہ جس رب نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ کیوں آپ کہیں گے؟ اس لیے کہ یہ وہ مسلک اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی محبت بھی رکھی ہے، رسول اللہ کے صحابہ کی محبت بھی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی محبت بھی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر اور احسان ہے۔ میرا چونکہ میں عرض یہ کر دوں، میرا چونکہ جو موضوع مجھے دیا گیا تھا یہ کیونکہ ماہ محرم الحرام شریف کا مہینہ گزرا ہے تو اس کے اندر کربلا والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور عام ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کربلا کے اندر جو ظلم و ستم ہوا ہے وہ شاید پتہ نہیں صرف اہل بیت اطہار پہ ہوا ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی صرف اہل بیت پہ ظلم و ستم ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی پہ ظلم و ستم نہیں ہوا۔ اور عام لوگ یہ ایک اعتراض بھی کرتے ہیں، اے جی تسی کہندے ہو کہ نبی پاک دے صحابہ او حضور نال بڑا پیار کردے سن تے جس ویلے کربلا وچ اہل بیت تے ظلم و ستم ہویا تے صحابہ تو کتھے سن؟ یہ ایک سوال ہم سے کیا جاتا ہے، جی صحابہ تو کتھے سن؟ صحابہ دی اولادہ کتھے سن؟ اب اس میرا موضوع یہ ہے، اور اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں میں عرض کرتا ہوں تاکہ اس موضوع کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے نبی پاک علیہ السلام کے وفادار ہیں۔ کوئی بھی حضور کا صحابی حضور سے نہ حضور سے کسی صحابی نے بے وفائی کی، نہ حضرت امام حسین سے کسی صحابی نے بے وفائی کی ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ ہر میدان میں، وہ میدان بدر ہو، میدان احد ہو، میدان حنین ہو یا میدان کربلا ہو، کسی بھی میدان میں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ اکرام پیچھے رہے ہوں، بلکہ بدر میں دیکھو گے تو صحابہ نظر آئیں گے، احد میں دیکھو گے تو صحابہ نظر آئیں گے، کربلا میں دیکھو گے تو صحابہ نظر آئیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ حضور علیہ السلام سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرنے والے تھے۔ بس ایک صحابی رسول کا میں تذکرہ کر کے تو اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت یار غار مصطفیٰ، حضرت یار مزار مصطفیٰ، عاشق دیدار مصطفیٰ، خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے وہ غلام اور وہ صحابی ہیں۔ میرے حضور خود فرماتے ہیں، میں نے جب اسلام کی دعوت دی، اعلان نبوت کیا، تو حضور فرماتے ہیں تمام لوگوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا، کسی نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ میرا ایک غلام، میرا ایک امتی ایسا ہے کہ جو ہی میں نے اسلام کی دعوت دی، سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور سب سے پہلا مسلم ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا تھا۔ حضور نے فرمایا سب نے مجھے جھٹلایا، لیکن میرا ابو بکر وہ ہے کہ جس نے مجھے پہلی دعوت میں جس نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ وہی حضرت ابو بکر ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اپنے تے اپنے رہے، بیگانے نال بھی دشمنی لینے پئی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور دے ناتے جنہاں نے پانی دی طرح پیسہ بایا۔ مسجد نبوی جس ویلے خریدن دی باری آئی تے پیسہ حضرت ابو بکر صدیق دا لگا۔ حضرت بلال حبشی نو خرید کے آزاد کرن دی باری آئی تے پیسہ حضرت ابو بکر صدیق دا لگا۔ اسلامی جنگاں ہوئیاں تے پیسہ حضرت ابو بکر صدیق دا لگا۔ ہر موقع تے حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ دے نا تے پیسہ خرچ کرتے رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، میرے آقا و مولا نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ میرے ابو بکر سے پیار کرنا اور میرے ابو بکر کے احسانوں کا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی کے اوپر لازم ہے۔ اور ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا جس نے کوئی اسلام کے اوپر احسان کیا تھا، ہر کسی کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں نے جھکا دیا ہے، لیکن ابو بکر دے اتنے احسان نے اسلام ہوتے، میں ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ نہیں چکا سکیا۔ کل محشر دے میدان دے اندر میرا رب خود ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ خود چکائے گا۔ اسی لیے ایسے واسطے سے کہنے ہیں نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کہ یہ ایک صرف میں مثال عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے حضور سے وفا کی۔ حضرت صدیق اکبر اتنا مقام آپ دا کہ حضرت مسجد نبوی شریف کے اندر رسول اللہ تشریف فرمانے، حضرت جبریل امین آئے تے آ کے حضور نال گفتگو ہو رہی ہے تے ادھروں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہو گئے۔ جس ویلے حضرت جبریل امین حضرت ابو بکر صدیق نو آندیاں ویکھیا نا تے نوری فرشتیاں دے سردار حضرت جبریل امین اٹھ کے کھڑے ہو گئے نا اے جھک کے سلام کیتا حضرت ابو بکر صدیق نو۔ جس ویلے چوک کے سلام کا اور حضرت جبریل امین کا یہ انداز بڑا کمال کا ہوتا کہ جب بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے نا تو حضور کی بارگاہ میں آ کے کبھی کہتے السلام علیکہ یا اولو، کبھی کہتے السلام علیکہ یا آخرو، کبھی کہتے السلام علیکہ یا ظاہرو، کبھی کہتے السلام علیکہ یا باطنو۔ ایک دفعہ میرے آقا و مولا نے پوچھا اے جبریل، اول تو اللہ ہے، آخر تو اللہ ہے، ظاہر تو اللہ ہے، باطن تو اللہ ہے، تو مجھے کیوں کہتا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں حضور جدوں میں ادھر جانا وا رب کہندا ہے اول تے میرا مصطفیٰ ہے، آخر تے میرا مصطفیٰ ہے، ظاہر تے میرا مصطفیٰ ہے، باطن تے میرا مصطفیٰ ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ حضور نے پوچھا کہ اے جبریل جب بھی میرا ابو بکر آتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے پھر جھک کے سلام کرتا ہے، اوروں کے لیے یہ انداز نہیں ہوتا اور یہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو پوچھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور نے پتہ کوئی نہیں سی۔ حضور کو پتا تھا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا
جانن والے ٹر کے شہر مدینے قدر بھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی قدر بھلاندہ گرج کی جانے اے مرتے کھاون والی زیراں زبراں شدہ مدہ سب شان نبی وچ آئیاں آما لوکاں خبر نکائی خاصا رمضاں پائیاں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بارہ ہوں نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں حدوں میں حد درود نبی تے جیدہ اینڈ پسارا ہوں میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی پیارا ہوں حضور نے پوچھا جبریل اوروں کے لیے یہ انداز نہیں ہوتا میرے ابو بکر کے لیے یہ انداز کیسا تے حضرت جبریل امین بلا کی کہندے نے حضور میں حضرت ابو بکر صدیق تا اتنا احترام اس واسطے کرنا وا کہ حضور انہاں دی وجہ تو میرا ایمان بچیا ہے حضور نے پوچھا کیسے کہنے لگے حضور جب رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس جدول آدم میرے آدم کو سجدہ کرو تو اس وقت کیا ہوا دو گروہ بن گئے ایک شیطان کا ایک فرشتوں کا حضرت جبریل کہنے نے شیطان کہنے لگا میں سجدہ نہیں کرنا ادھر اللہ کے فرشتے وہ سائڈ پہ ہو گئے کہ یہ مردود تو کہہ رہے میں نے سجدہ نہیں کرنا اور شیطان کیونکہ پہلے چنگا سی پہلے فرشتیاں دی امامت کرواندہ سی چپے چپے دے رب دی عبادت کی سی حضرت جبریل کہندے کیونکہ ساڈا استاد سی حضرت جبریل کہندے کہ میں جس ویلے ویکھیا نا کہ اے نہیں کہہ رہا کہ میں سجدہ نہیں کرنا حضرت جبریل کہتے ہیں کہ میں نوری میرا جو دل وہ مضطرب ہو گیا میں سوچ و بچار میں پڑ گیا کہ اب میں کیا کروں ادھر میرا استاد ہے ادھر میرے کلاس فیلوز ہیں تے مشکل ویلا جو آندہ ہے بندہ اپنے استاد ہی ماندا ہے کہندے نے میں ذہن دے اندر سوچا ان میں کی کرا کہتے میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی مجھے نورانی غنبت نظر آیا اور اس غنبت میں لکھا کیا ہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر کہتے میں یہ دیکھ رہا تھا اوپر سے آواز آئی اے جبریل امین آج اگر اپنا ایمان بچانا چاہتی ہو تو حضرت آدم کو سجدہ کرو کہتے میں نے سنا میں سجدے میں پڑ گیا اب مجھے یہ بتاؤ اگر نوری فرشتوں کا سردار جبریل ہو اس کا گزارا حضرت ابو بکر صدیق کے بغیر نہیں ہو سکتا تو کسی انسان کا گزارا ابو بکر صدیق کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنے سے پہلے خدا کی قسم تم مدینہ شریف کا اور کربلا کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو نا تو کبھی تم صحابہ اکرام کے بارے میں زبان درازی نہ کرو مدینے میں چلے جاؤ مدینے کا منظر دیکھو گے تو وہاں بھی رسول اللہ کے ساتھ صحابی لیٹے ہوئے نظر آئیں گے کربلا میں امام حسین کے پاس چلے جاؤ گے تو امام حسین کے پاس بھی صحابی رسول حضرت حبیب ابن مظاہر لیٹے ہوئے نظر آئیں گے مدینے میں بھی صحابی ہیں کربلا میں بھی صحابی ہیں اور تم کیا بات کرتے ہو کہتے ہو کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے اور تم شہباز قلندر چلے جاؤ وہاں بھی حضرت شہباز قلندر کا نام حضرت سید عثمان مروندی وہاں بھی صحابہ نظر آئیں گے جاؤ بی بی پاک دامن چلے جاؤ وہاں بھی تمہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان نظر آئیں گے جاؤ حضرت شاہ شمس تبریز ان کے مزار کی جامع مسجد اس مسجد میں چلے جاؤ وہاں بھی تمہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان نظر آئیں گے حضرت شاہ شمس تبریز ان کے جو مزار ہے ان کے سامنے جو مسجد ہے دربار کی اس مسجد میں محراب کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بات کہنی کہ جی صحابہ اکرام کتھے سن جدوں کربلا کے اندر واقعہ پیش آیا دوستان محترم کربلا کا میں صحابہ اکرام بدر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ صحابہ تھے احد میں بھی صحابہ تھے اس کے علاوہ جتنی جنگیں ہوئی رسول اللہ کے ساتھ صحابہ تھے اور صرف انہی جنگوں میں نہیں اگر آپ کربلا میں بھی چلے جائیں گے تو کربلا میں بھی آپ کو صحابہ نظر آئیں گے نہ صحابہ نے حسین کے نانے کا ساتھ چھوڑا تھا اور نہ صحابہ نے حضرت امام حسین کا ساتھ چھوڑا تھا یہ واقعہ کربلا اس کے اندر کیونکہ یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ جی صحابہ وہ کتھے سن جب کربلا میں اہل بیت میں ظلم و ستم ہوا تو صحابہ کہاں تھے اس کے بارے میں بڑے سادے انداز میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کا جو یہ واقعہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ کربلا کے اندر شہید ہونے والے کتنے نے مختلف علماء تواریخ نے
جڑیاں تاریخاں نے نقل کیتیاں وہ تعداد بیان کی تھی، ان کے اندر یہ 72 سے لے کے 200 تک کی روایتیں ملتی ہیں کہ 200 لوگ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور وہ 72 کا قول ہے کہ 72 کربلا میں شہید ہوئے۔ اب 72 کربلا میں شہید ہوئے، 72 اہل بیت کے افراد تو نہیں تھے، اہل بیت کے افراد، یہی پھر تو بات سمجھ آئے گی کہ اہل بیت اطہار کے افراد کتنے کربلا میں شہید ہوئے۔ اب اس کے بارے میں حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے جنہوں نے نقل کیا کہ 9 اہل بیت کے شہید ہوئے، انہوں نے حضرت سیدہ زہرا پاک کی اولاد مراد لی، اور جنہوں نے زیادہ سے زیادہ ویسے 3 جو قول زیادہ معتبر اور زیادہ مشہور ہے، ایک 16 کا، ایک 19 کا اور ایک 21 کا، زیادہ علماء وہ 19 پہ متفق ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو روایت ملتی ہے کہ اہل بیت کے جو لوگ کربلا میں شہید ہوئے زیادہ سے زیادہ وہ 30 لوگ تھے۔ ان کے اندر کون کون سے تھے میں صرف ان کے نشاندہی کرتا ہوں، باقی جو ان کے نام ہیں وہ میں عرض نہیں کروں گا۔ 8 حضرت مولا علی شیر خدا کے بیٹے، 8 حضرت عقیل کے بیٹے، یہ جو حضرت مسلم بن عقیل ہے ان کے 7 بھائی اور کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ 5 حضرت مولا حسن کے بیٹے، 2 حضرت امام حسین کے بیٹے، 2 حضرت غازی عباس علمدار کے بیٹے، 2 حضرت امام حسین کے بیٹے، 2 حضرت سیدہ زینب کے اونا محمد 2 یہ، اور 2 حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے، 1 حضرت سعید بن مسلم کا محمد بن سعید، یہ مجموعی طور پہ تعداد بنتی ہے 30 افراد اہل بیت اطہار کے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ اب یہ اہل بیت کے تو شہید ہونے والے 30 ہیں، اب 72 کی تعداد کیسے پوری کرو گے؟ باقی کون تھے؟ کون لوگ تھے کربلا میں جو شہید ہوئے؟ اب میں آپ کو بتا دوں یہ کبھی بھی اس 72 کی تعداد کو پورا نہیں کر، میں نے ان کی بڑی کتابیں پڑھی، ان کتابوں کے اندر انہوں نے بڑا پتہ نہیں کدھا نہ واڑے ہے، لیکن نہ چاہتے ہویا بھی 5 صحابہ دا پھر بھی تذکرہ کرنا پیا انہوں نے۔ اب ان کے اندر یہ جو 72 یہ جو 30 افراد گنائے ہیں نا میں نے، ان کے اندر بھی اگر یہ مولا علی کے بیٹوں کے نام لیں تو مولا علی کے بیٹوں کے ناموں میں بھی انہوں نے حضرت ابو بکر کا نام لینا پڑے گا، حضرت مولا علی کے بیٹے عمر کا نام لینا پڑے گا، حضرت مولا علی کے بیٹے حضرت عثمان کا نام لینا پڑے گا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ تو جو اہل بیت اطہار کے افراد شہید ہوئے یہ 30 لوگ ہیں۔ اب باقی کون لوگ تھے؟ ان کے اندر غلام بھی تھے، خدام تھے، یعنی ان کی جو تعداد ہے 15 کی روایت سے لے کے 30 تک، یعنی 30 یہ غلام جو کربلا میں جن کے اندر حضرت امیر حمزہ کا غلام ہے، حضرت ابو ذر غفاری کا غلام ہے، اس طرح مختلف صحابہ اکرام کے غلام جو کربلا میں شہید ہوئے، 30 یہ ہو گئے اور 30 اہل بیت کے افراد، یہ کتنے ہو گئے؟ 60۔ اب باقی جو تم 72 کی تعداد ہے وہ پھر کیسے پوری کرو گے؟ اب تمہیں یہ کہنا پڑے گا، اب یہ کبھی بھی آپ کو 72 جو افراد کربلا میں شہید ہوئے ان کا تذکرہ نہیں سنائیں گے، بار بار وہی سنائیں گے۔ کبھی صرف حضرت، میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت علی اکبر علی اصغر کی شہادت نہیں ہوئی یا ان پہ ظلم و ستم نہیں ہوا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کربلا میں ان پہ ظلم و ستم ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن جہاں پہ حضرت علی اکبر کی شہادت بیان ہوتی ہے، حضرت علی اصغر کی ہوتی ہے، امام حسین کی ہوتی ہے، وہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی شہادتیں بیان کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ کیا صحابہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو پھر باقی تعداد پوری کرو، ہمیں گن کے بتاؤ کہ باقی 72 کیسے پورے کرو گے؟ وہ نہیں کریں گے، میں پوری کرتا ہوں کہ 72 جو کی تعداد وہ کیسے پوری ہوگی۔ اگر تم 72 پورا کرنا چاہتے ہو تو ان کے اندر تمہیں رسول اللہ کے صحابی حضرت انس بن حارث کاہلی کا نام لینا پڑے گا، رسول اللہ کے صحابی حضرت عبداللہ کا نام لینا پڑے گا، رسول اللہ کے صحابی حضرت حبیب کا نام لینا پڑے گا، رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی حضرت کنانہ بن عتیق تغلبی کا نام لینا پڑے گا، رسول اللہ کے صحابی حضرت عمار بن ابی سلامہ کا نام لینا پڑے گا، رسول اللہ کے صحابی حضرت مسلم بن اوسجہ کا نام لینا پڑے گا، رسول اللہ کے صحابی حضرت نعیم بن اجلان کا نام لینا پڑے گا، رسول اللہ کے صحابی حضرت مجمع
الجوہنی کا نام لینا پڑے گا، رسول اللہ کے صحابی حضرت مسلم بن کثیر کا نام لینا پڑے گا، رسول اللہ کے صحابی حضرت شبیب بن عبداللہ کا نام لینا پڑے گا، رسول اللہ کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب کا نام لینا پڑے گا۔ اب یہ ہے وہ رسول اللہ کے صحابی جو کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ لڑتے ہوئے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ تم کہتے ہو جی صحابہ کتے سن؟ جدو اہل بیت ظلم و ستم ہویا، میں بتاتا ہوں صحابہ کدھر تھے۔ کربلا کا آپ واقعہ پڑھیں، کربلا کے واقعے میں سب سے پہلے کربلا کے میدان میں سب سے پہلی شہادت جس کی ہوئی ہے وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ سب سے پہلی یہ کتنی ہے کہہ لو بد نصیبی ہے، کربلا بھی بندہ بیان کرے تھے کربلا دے پہلے شہیدہ نام ہی بندہ نہ لگے۔ کربلا کے سب سے پہلے صحابی ہے، دو روایتیں حضرت عمر کے بارے میں بھی ہیں اور حضرت مسلم بن اوسجہ جو رسول اللہ کے صحابی ان کے بارے میں بھی روایت ملتی ہیں۔ اب کربلا میں انہوں نے کیا کیا؟ حضرت مسلم بن اوسجہ نے جدو 9 محرم دی رات حضرت امام حسین نے اپنے قافلے والوں نے فرمایا کہ بھائی اے یزیدی میرے خون دے پیاسے نے، تو انہوں میں بخوشی اجازت دینا تسی واپس چلے جاؤ۔ اے حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور تسی سانو کہہ رہے ہو میں اسی تواڈے نال کھڑے نہ ہوئیے، واپس چلے جائیے۔ جناب تسی ایک کہنے دی گل کیتی ہے، سانو تواڈے نال کھڑے ہوئیے، سانو شہید کیتا جائے، ساڑے جسم دے ٹکڑے کیتے جان اور ساڑے جسم دے ٹکڑے کر کے انہوں نے جلایا جائے، جلا کے راکھ انہوں دی بہا دیتی جائے، بخیر دیتی جائے۔ سونیا 70,000 دفعہ بھی انج کیتا جائے اسی پھر بھی تیرے نال کھڑے سونے آسی تینوں چھاڑ کے جائیں۔ یہ ہے رسول اللہ کے صحابی کربلا میں، یہ ہے حضرت امام حسین کے ساتھ جو کھڑے تھے۔ تم کہتے ہو نبی پاک کے صحابہ کدھر تھے؟ رسول اللہ کے وہ صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حبیب ابن مظاہر ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی، کربلا کے میدان میں کوفہ کے رہنے والے تھے اور حضرت امام حسین کے بچپن کے دوست بھی تھے۔ امام حسین کے ساتھ بچپن میں مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، آپ نال کھیڑتے ہوندے سن۔ ایک دفعہ مدینے شریف کی گلیاں دے اندر کھیڑ رہے ہیں، رسول اللہ تشریف لے آئے، آپ نے ویکھیا حضرت حبیب ابن مظاہر نے رسول اللہ نے چومیا، متھے نو چوم کے حضور نے اپنی گود اندر بٹھایا تے بٹھا کے نبی پاک نے فرمایا تم ہی جنتی، تیری ماں بھی جنتی، تیرا پیو بھی جنتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوتے اتنی مہربانی دی وجہ، حضور اتنی مہربانی کیوں فرمائی؟ فرمایا اے بچہ میرے حسین نال کھیڑ دائے تو صرف کھیڑ دا نہیں، جتھے میرے حسین دے قدم لگ دے رہے اس مٹی نے چومدہ ہوئے تھے اپنی اکھاں نال بھی لا لیندہ ہے۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور کربلا کے اندر ان کا کیا کردار تھا حضور کے صحابی کا کہ ظہر کا وقت ہوا، یہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے کہ حضور نماز کا ٹائم ہے، آپ جماعت کراؤ وسیع آپ دے پیچھے نماز پڑھنا چاہنے ہیں۔ حضرت امام حسین آپ نے فرمایا ان بدبخت یزیدیوں سے جا کے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے ظلم و ستم بند کرو، ہمیں نماز پڑھ لینے دو، اس کے بعد جو مرضی تم کرنا۔ یہ حضرت حبیب ابن مظاہر گئے، جا کے انہوں نے کہا کہ اپنی یہ حرکتیں بند کرو، ہمیں نماز پڑھ لینے دو۔ اب ایک یزیدی بدبخت کتا وہ بول کے کہتا ہے لا تقبل الصلاۃ، اور جاؤ جا کے امام حسین سے کہہ دو کہ تمہاری کوئی نماز قبول نہیں ہونی، جاؤ تم لوگوں کی کوئی نماز قبول نہیں ہونی۔ اب صحابی رسول نے جس وقت سنا کہ امام حسین کے بارے میں بات کی تو صحابی رسول حضرت حبیب ابن اور کربلا میں حضرت حبیب ابن مظاہر کا مزار امام حسین کے مزار کے ساتھ ہے۔ کربلا میں جو جاتے ہیں اور جتنا بڑا مزار حضرت امام حسین کا اتنا بڑا مزار حضرت صحابی رسول حضرت حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ اور کیسے تم کہتے ہو ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر آپ نے سنا ہے کہ یزیدی نے گل کی تھی، آپ نے فرمایا یا آپ جس وقت سنیا تو آپ نے فرمایا یا خمار اور شرابیہ تو کی گل کی تھی ہے کہ امام حسین اور آپ دے جڑے غلام انہاں دی نمازاں قبول نہیں ہونیاں۔ آپ نے فرمایا جی امام حسین دی نماز قبول نہیں نہ ہونی تو پھر دنیا چ کسی اور دی نماز قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے یہ بات کہی، وہ کمینے حضرت حبیب ابن مظاہر کو گھیرے میں لے لیا، گھیرے میں لے کے تو انہوں نے جس وقت آپ پہ وار کرنے لگے تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے اپنی تلوار نکالی، 80 سال کے بوڑھے صحابی لیکن کربلا میں جذبہ حسینی لے کے کس انداز میں میدان میں اترے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اتنے بوڑھے ہوندے باوجود آپ نے 65 یزیدی واصلے جہنم کر چھڑے۔ یہ وہ رسول اللہ کے صحابی، تم کہتے ہو جی کربلا میں صحابہ کہاں تھے؟
تم کبھی اپنی عوام کو سناؤ تو صحیح کہ حضور کے وہ 72 تن جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا، جس دن تم ان 72 تنوں کے نام لوگے نا، ان کا تذکرہ اپنی قوم کو سناؤ گے، تمہاری قوم تمہیں جوتے مارے گی کہ تم صحابہ کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بغض بھرتے ہو، یہ تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ اسی کربلا کے میدان میں رسول اللہ کے صحابی حضرت جابر بن عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بدری صحابی نے، حضرت جابر بن عروہ غفاری بدری صحابی نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نال بڑیاں جنگاں لڑیاں، اور کربلا دے اندر جس وقت امام حسین دے نال آئے نا، انہاں دی جڑے ایتھوں ماس ہے ٹلک کے تے اکھاں دے اگے آ گیا، اتنے بوڑھے ہو گئے سن اور انہاں دی کمر جھکی ہوئی سی۔ حضرت امام جس وقت صبح تو لے کے تے دوپہر دا ٹائم ہویا، شہادتاں ہو رہی نے، حضرت جابر بن عروہ غفاری یہ حضرت امام علی مقام کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے حضور مجھے بھی اجازت دیں۔ حضرت امام حسین نے دیکھا، دے کے کہا کہ جناب میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، آپ میرے نانا جان کی نشانی ہیں، آپ بدر میں گئے تھے، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، آپ بوڑھے ہیں۔ تو جس وقت یہ سنا حضرت جابر بن عروہ غفاری آئے، اب کیسا جذبہ صحابہ کے اندر تھا۔ حضرت جابر بن عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، کپڑے کے ساتھ یہ جو ماس لٹک رہا تھا اس کو اس طرح اوپر باندھ دیا، باندھ کے ہاتھ میں نیزہ لے کے، اللہ اکبر، ہاتھ میں نیزہ لے کے کمر تھوڑی جی سیدھی ہو گئی۔ حضرت امام حسین دے کول دوبارہ آئے، آ کہنے لگے حضور ہونتے میں جوان لگ رہے ہیں، میں ہونتے میں انہوں اجازت دے دیو نا۔ حضرت امام حسین نے دیکھا، آپ نے فرمایا میں نے تو آپ سے صرف بوڑھا ہونے کی وجہ سے آپ کو اجازت نہیں دے رہا تھا۔ حضرت جابر بن عروہ غفاری کہنے لگے جناب میں ایک جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، اور میرے آقا و مولا نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے جو زندہ ہو میرے بیٹے حسین کو میدان میں پائے تو اس وقت میرے بیٹے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، میرے بیٹے حسین کے ساتھ کھڑے ہونا۔ سونیا جی اللہ نے ویلا نصیب کر چھڑیا تے اپنے نال کھڑا ہون دے۔ اب حضرت جابر بن عروہ غفاری جب حضرت امام حسین نے یہ جذبہ دیکھا تو دیکھے تو آپ نے اجازت دی، تو وہ بوڑھے صحابی، اتنے بوڑھے صحابی جب میدان میں اترے تو 60 یزیدی واصل جہنم کر چھڑے۔ تم کہتی ہو کہ کربلا میں صحابہ کہاں تھے، کہ جی ان کی اولادیں کہاں تھی؟ ہاں تاریخی روایات کے اندر یہ ملتی ہیں کچھ صحابہ کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، لیکن انہوں نے اس وقت بیعت کی تھی جس وقت یزید کا فسق و فجور یعنی عہدہ خبیث ہونا، عہدہ جڑیاں غلط حرکتاں سامنے نہیں سن۔ جس طرح صحابہ کرام جس صحابی نو پتہ لگا کہ یزید تے بڑا بدبخت ہے، انہیں اہل بیت اتحار تے ظلم و ستم کیتا ہے، تمام صحابہ نے یزید دی بیعت توڑ چھڑی۔ اے کربلا دے واقعے تو بعد جس وقت حضرت امام حسین دا سر مبارک لے کے یزید دے کول گئے نے تے یزید دے کول جس وقت لے کے گئے تے یزید دے ہاتھ دے وچ چھڑی ہے، حضرت امام حسین آپ دے ہونٹاں دے مار کے کہندا تو کہندا سے کہ میں تیری بیعت نہیں کرنی۔ اب وہاں ایک حضور کے صحابی حضرت جابر حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ آپ وہاں موجود تھے اور بوڑھے تھے، آپ نے دیکھا، دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آگے، آپ نے کہا خبیث او کمینے تو کس ہستی کو چھڑی مار رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا۔ حضرت امام حسین آئے تو میرے آقا و مولا نے حضرت امام حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لیا تھا، آقا ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے اور تو ان پہ چھڑی مار رہا ہے۔ اس صحابی رسول نے کہا کہتا اللہ یادہ کا یا یزید، او اللہ تیرے دوویں ہاتھ کٹے، تو حضرت امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی مارنا پہ۔ اب جب یہ بات تھی صحابی رسول نے یہ جذبہ بیعت توڑ چھڑ، سارے صحابہ بیعت یزیدی توڑ چھڑی تے اور صحابی رسول جس وقت گل کی تھی یزید غضبناک ہو گیا، کہنے لگا کہ اگر تو صحابی نہ ہوندا تو میں تینوں ایتھے ہی قتل کروا دیندا۔ اور صحابی رسول کہنے لگا کمینیا میرے صحابی ہوندا خیال کر لے، نبی پاک دی اہل بیت تینوں خیال نہیں سی آیا، میرے صحابی ہونے کا خیال کر رہا ہے، نبی پاک کے نواسے کا تجھے خیال نہیں آیا تھا؟ یہ ہے نبی پاک کے صحابہ۔ تم کہتے ہو کہ صحابہ کہاں تھے؟ جب صحابہ کو پتا چلا یزید خبیث نے اہل بیت کو ظلم و ستم کیا تو تمام صحابہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تھا۔ یہی وجہ یزید نے واقعہ کربلا کے بعد 20,000 کا لشکر مسلم بن عقبہ کو دے کے مدینہ شریف میں کیوں بھیجا تھا؟ 7,000 صحابہ مدینہ شریف میں شہید کروائے، حضرت عبداللہ بن زبیر کو مکہ شریف میں شہید کروایا۔ کس وجہ سے؟ صرف یزید کو، صرف امام حسین سے خطرہ نہیں تھا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے بھی یزید کو خطرہ تھا، کیونکہ جس طرح حضرت امام حسین
ڈٹ کے کھڑے تھے، اسی طرح رسول اللہ کے صحابہ بھی ڈٹ کے کھڑے تھے کہ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن کسی یزید کی بیعت ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات کہنا ہے کہ جی صحابہ اکرام انہوں نے اہل بیت کو اکیلا چھوڑا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ صرف اور صرف ہمارے ذہنوں کو نبی پاک کے صحابہ سے دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ حقیقت پڑھیں، حقیقت دیکھیں تو نبی پاک، اور یہ صرف میں نے 12 صحابہ کی تعداد گنوائی ہے، اس مختلف روایات ملتی ہیں، یعنی جو آخری روایت ہے وہ 28 صحابہ تک ملتی ہے، 28 صحابہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ تو تم کس طرح صحابہ اکرام کے بارے میں زبان درازیاں کر سکتے ہو؟ کس طرح صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کہہ سکتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، رسول اللہ نے فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اتباع کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی اور صحابہ اکرام کی اللہ تعالیٰ سچی کامل پختہ اللہ تعالیٰ محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔